سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله. آج کا ولاگ میرے لیے صرف ایک عام ولاگ نہیں ہے، کیونکہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 سے 60 کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک گھر کی جھلک بھی دکھائیں گے. لیکن اس گھر میں قدم رکھتے ہوئے میرے دل میں ایک سوال بار بار آتا ہے، اور آخر گھر بڑا ہونا ضروری ہے یا گھر میں اللہ کی برکت ہونا؟ تو السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. تو میں ہوں سمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیناز ورلڈ. دوستو، آج کی آیات میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور اللہ کے احکامات سے متعلق بہت خوبصورت سبق ملتا ہے. دوستو، ایک گھر خوبصورت فرنیچر سے بھی سج سکتا ہے، لیکن اصل خوبصورتی تب آتی ہے جب اس گھر میں نماز ہو، قرآن کی آواز ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، شکر ہو، محبت ہو، تب گھر خوبصورت دکھتا ہے. تو دوستو، آج میرے ساتھ اس گھر کے سفر میں رہیے گا. گھر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم روزمرہ کی طرح سورہ بقرہ کی ان آیات پر بات کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. تو دوستو، کیا ہم اللہ کی نعمتوں کا واقعی شکر ادا کرتے ہیں؟ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں اور آج کے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں. تو جیسا کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نئے گھر میں داخل ہونا بھی انسان کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت لمحہ ہوتا ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا ذکر فرماتے ہیں اور انہیں دوبارہ زندگی عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ شکر ادا کریں. اس آیت کو نئے گھر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو ایک بہت خوبصورت احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ نیا گھر بھی ہمارے لیے ایک نئی شروعات جیسا ہے. جیسے اللہ ہمیں کہہ رہا ہو اپنی زندگی کو دوبارہ بہتر بنانے کا موقع ہے. پرانے گلے شکوے پیچھے چھوڑ دیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور اپنی زندگی کو شکر سے بھر دیں. ہم اکثر نئی چیز ملنے پر خوش تو ہوتے ہیں، لیکن کچھ دن بعد اس کی قدر کم ہو جاتی ہے. نیا گھر بھی کچھ عرصے بعد معمول بن جائے گا، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جس نعمت کی آج ہمیں خوشی ہے، اس نعمت کا شکر کل بھی ضروری ہے. تو دوستو، اسی طرح آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من سلوہ نازل کیا اور فرمایا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ، ذرا غور کیجئے. یہاں ذکر بنی اسرائیل کے بارے میں ہو رہا ہے. یہ لوگ سفر میں تھے، دھوپ اور مشکلات کا سامنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سایہ بھی مہیا کیا اور رزق بھی عطا فرمایا. یعنی جب انسان خود اپنی ضرورت پوری کرنے سے عاجز ہو، اللہ وہاں سے بھی اس کے لیے راستہ نکال سکتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا نہیں بلکہ اپنا ہی نقصان کیا. دوستو، یہاں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ذرا غور کیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم نعمت ملنے کے بعد اسی نعمت کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں بھی کتنی نعمتیں ہیں، جیسے پانی ہے، کھانا ہے، بجلی ہے، چھت ہے، گھر والے ہیں، صحت ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان اور قرآن کی نعمت ہے. ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کو دیکھ کر صرف خوش نہ ہوں بلکہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں. آج جب میں اپنے گھر کو دیکھتی ہوں تو میرے دل میں بھی یہی خیال آتا ہے کہ یہ صرف ایک گھر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اور اچانک دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ، اس گھر کو ہمارے لیے سکون، محبت، رحمت اور برکت والا بنا دے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ نعمت ملنے کے بعد ہم تجھے بھولنے والے نہیں بلکہ سب سے زیادہ تیرا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. اسی طرح دوستو،
आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला बनी इसराइल को एक बस्ती में दाखिल होने का हुक्म देते हैं और इन्हें आजिज़ी और अताअत की तालीम देते हैं। यहाँ एक बात हमारे घरों के लिए भी बहुत अहम है। घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का नाम नहीं, घर लोगों के रवैयों से बनता है। अगर शोहर बीवी से मोहब्बत करे, वालिदैन अपने बच्चों को प्यार से समझाएं, बच्चे बड़ों का एहतराम करें, तो घर में सुकून पैदा होता है। और हाँ, अगर हर शख्स सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहे तो खूबसूरत घर भी बेसुकून हो जाता है। इसीलिए घर के साथ एक नया अहद भी करना चाहिए हम लोगों को कि ए अल्लाह, हम इस घर में मोहब्बत को जगह देंगे, माफ़ी को जगह देंगे, कुरान को जगह देंगे और अल्लाह के ज़िक्र को जगह देंगे, तो फिर कहीं जाकर अल्लाह ताला हम पर और भी रहमो करम की बारिश करेगा इंशाल्लाह। जैसा कि आयत नंबर 59 में हमें ये बताती है कि अल्लाह के हुक्म से हटने का अंजाम अच्छा नहीं होता। इसलिए इंसान को अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते रहना चाहिए। नए घर में नई चीज़ें लाना आसान है, लेकिन अपने अंदर नई अच्छी आदतें पैदा करना असल काम है। हम नमाज की पाबंदी करें, ज़बान को ग़ीबत से बचाएं, किसी का हक ना मारें, अपने रिस्क में हराम चीज़ शामिल ना करें, अपने रिश्तों की कदर करें और अगर किसी से गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने में देर ना करें, क्योंकि घर की असल बरकत सिर्फ सामान से नहीं होती, बरकत अल्लाह की अताअत से आती है। अब कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने पानी का जिक्र किया है। पानी एक ऐसी नेमत है जिसके बगैर हम ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। घर में जब हम किचन में पानी इस्तेमाल करें, सफाई करें या पौधों को पानी दें, तो हमें याद रखना चाहिए ये पानी भी अल्लाह की नेमत है, हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। नल खुला छोड़ देना, ज़रूरत से ज़्यादा पानी बहना, ये सब नेमत की नाकदरी में शामिल हो सकता है। हमें हर नेमत के बारे में मुहतात होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को हम मामूली समझते हैं, दुनिया में कहीं कोई इंसान इसी के लिए तरस रहा होता है। तो आइए देखते हैं। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। घर की सफाई करते हुए एक बात मेरे दिल में बार बार आती है कि हम घर को तो साफ़ रखते हैं, फ़र्श साफ़ करते हैं, अलमारियाँ साफ़ करते हैं, किचन साफ़ करते हैं, लेकिन क्या हम अपने दिल की भी सफाई करते हैं या नहीं? दिल में हसद हो, गुस्सा हो, बदगुमानी हो, किसी के लिए नफ़रत हो, तो हमें अपने दिल की भी सफाई करनी चाहिए। दोस्तों, घर की सफाई तो चंद घंटों में की जाती है, लेकिन दिल की सफाई के लिए इंसान को अपने रब की तरफ बार बार रुजू करना पड़ता है। इसलिए अपने घर की सफाई के साथ साथ एक छोटा सा इरादा भी करें, या अल्लाह मेरे घर के साथ मेरे दिल को भी पाक और साफ़ कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, यहाँ एक बात हमारे घरों के लिए भी बहुत अहम है। घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का नाम नहीं, क्योंकि घर लोगों के रवैयों से बनता है। नया घर, नई उम्मीदें, नए ख्वाब और नई दुआएं। लेकिन मेरे दिल में सबसे पहली दुआ यही है, या अल्लाह हमारे घरों को हमारे लिए सुकून, रहमत, मोहब्बत और बरकत वाला घर बना दे। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, घर चाहे छोटा हो या बड़ा, असल चीज़ इसका माहौल होता है। अगर घर में मोहब्बत हो तो छोटा घर भी जन्नत जैसा महसूस होता है। अगर दिलों में सुकून ना हो तो बड़े से बड़ा घर भी खाली खाली लगता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अपने घर की हर चीज़ को सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि बामकसद भी बनाया जाए। यहाँ रोज़ कुरान की तिलावत की जाए, नमाज का एहतमाम हो, अल्लाह का ज़िक्र हो और आने वाला हर शख्स सुकून महसूस करे।
کیونکہ گھر صرف خوبصورت چیزوں سے گھر نہیں بنتا، گھر اچھے اخلاق سے، خوبصورت جذبات سے اور خوبصورت امیدوں سے بنتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم بار بار اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اور بھی ہم لوگوں پہ رحم و کرم کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کا شکر ادا کیا جائے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر میں تم لوگوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازوں تو اس پہ غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غرور اور تکبر سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ جب دے کر آزماتا ہے تو وہ آزمائش جو ہے تو وہ بہت سخت ہوتی ہے انسان کے لیے۔ جن سے لے کر آزماتا ہے وہ تو آپ کو ظاہری پتہ ہے کہ جب ہم لوگوں پہ جب تک کوئی خدا نخواستہ کوئی مشکل وقت نہ آئے، ہم اللہ کے آگے گڑ گڑاتے نہیں ہیں۔ گڑ گڑاتے میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ ہم اس وقت تک اللہ کو یاد، جب ہم دنیا کی خوشیوں میں مست ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور لیکن جب دے کے آزماتا ہے نا تو اس وقت اگر اللہ کو خوش کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، وہ آزمائش جو ہے نا اس میں اگر انسان پورا اترے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ پھر اور اپنی نعمتوں سے انسان کو نوازتا ہے۔ تو اس لیے دوستو ان سب باتوں کا یہی مطلب ہے، یہی مقصد ہے کہ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جو شکر ادا کرتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوستو آج آپ لوگوں کو انتظار ہوگا کہ شاید نیو کلیکشن بھی ہوگی، لیکن نہیں، آج ہم نے سوچا کہ آج کوئی نیو کلیکشن نہیں ہوگی۔ آج کا ولاگ ہم صرف اور صرف قرآنی آیات اور جو گھر ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ہمارا آج کا ولاگ۔ تو جن کو پسند آیا ہے تو آپ کامنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا، کیونکہ جب آپ الحمدللہ لکھیں گے تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو ہمارا ولاگ بہت پسند آیا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو میں ہر ولاگ میں یہی کہتی ہوتی ہوں کہ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ کر کامنٹ میں ڈن ضرور لکھیے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ ہمارے چلتے جائیں۔ آج کا سفر آپ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو ہمارا آج کا سفر کیسا لگا، آپ لوگوں نے انجوائے کیا یا نہیں۔ اگر جنہوں نے کیا ہے وہ بھی کامنٹ کریں، جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کامنٹ کریں، اور ہاں جو لوگ نئے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ سبسکرائب کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس پیاری پیاری نوٹیفیکیشن آتی رہیں گی، پیارے پیارے ولاگز آتے رہیں گے، آپ اسی طرح انجوائے کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح اچھی اور پیاری باتیں، اسلامک باتیں ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور امید کرتی ہوں کہ ہم اپنے اس مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم ایک نیک مقصد لے کے چلے ہیں، ہم نے سفر شروع کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں آپ کو کبھی بتاؤں گی اپنے ولاگ میں کہ میں نے یوٹیوب کی جرنی کیوں سٹارٹ کی، تو وہ میری یہ جرنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلاؤں، کیونکہ جب میں یوٹیوب پہ اللہ اور رسول کی باتیں کرتی ہوں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے، میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے دنیا کی ہر ایک خوشی مل گئی، اور یقین کریں بار بار اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہی ہوں، اور مجھے نہایت ہی دل کو میرے سکون ملتا ہے، اور ایک روح کو انسان کے سکون ملتا ہے نا۔ میں آپ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی فیلنگز شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ جب میں یہ پیغامات آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پوری دنیا میں یہ پیغام پھیلاؤں، تو میری روح کو سکون ملتا ہے۔ مجھے ایک بہت ہی خوبصورت آگے مجھے ایک سین نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بہت بہتر کرنے والا ہے آگے انشاءاللہ۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور سمیناز ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کامنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو ہمارا آج کا اسلامک پیغام کیسا لگا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے اسلامک پیغام کے ساتھ، اور کیونکہ
آج کے ولاگ میں تو ہم بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کرنا چاہیے وہ بھی ہم نے سیکھا اور آپ لوگوں کو سکھایا بھی۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں الحمدللہ، کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب کے لیے ہمارا رب ہی حمد اور شکر کا مستحق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو بھی خوشیوں، محبت، سکون اور برکتوں سے بھر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور ماشاءاللہ آج کا ہمارا سفر بہت ہی خوبصورت اور خوبصورت سے خوبصورت ترین رہا۔ ہم نے بہت انجوائے کیا، بہت مزہ آیا اور اللہ کا شکر بھی بہت ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھر پہنچ چکے ہیں، تو الحمدللہ ہم اپنے گھر آ گئے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی۔ تو اجازت چاہوں گی آپ لوگوں سے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا